بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اصحاب الفرائض کا حصہ چہارم پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، انسانی کاوش کے ناطے غلطی کا امکان ممکن ہے۔ اگر کہیں غلطی کی اطلاع پائیں تو متنبہ فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اصحاب الفرائض کا جو چوتھا حصہ ہے اس کے اندر حواشی کے حوالے سے بیان ہوگا۔ حواشی کی تفصیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم حواشی کے وارث بننے کے دلائل کو جان لیں، اور حواشی کے دلائل بھی جاننے سے پہلے، حواشی کے وارث بننے کے دلائل بھی جاننے سے پہلے یہ بات نوٹ کر کے یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اگر فروع میں سے کوئی مذکر موجود ہوگا تو حواشی سب کے سب محجوب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی شروع لیکچرز میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ گروپ حواشی میں دو گروہ ہیں، ایک اخوہ کا اور دوسرا عمومہ کا۔ عمومہ کے گروہ میں کسی کو بھی صاحب فرض کے طور حصہ نہیں ملتا، بلکہ تمام بطور عصبہ ہی وارث بنتے ہیں، اور اخوہ کے گروہ میں تمام مؤنث اور اخیافی بائی فرضاً حصہ پاتے ہیں، بقیہ عصبہ کی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ہم حواشی کے وارث بننے کے دلائل کی جانب۔ تو قرآن مجید کے اندر حواشی کی میراث کے حوالہ سے صرف دو آیات وارد ہوئی ہیں جن میں لفظ کلالہ کا ذکر ملتا ہے، اور ان آیات کو آیت کلالہ بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب کلالہ کی بحث ہوگی اس کے اندر مزید تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگر کسی مرد یا عورت کی وراثت اس حال میں تقسیم ہو کہ نہ اس کے اصول میں کوئی ہو نہ فروع میں، یعنی جو میت ہے مرنے والے کی نہ اصول میں کوئی باپ دادا ہو اور نہ ہی فروع میں بیٹا پوتا بیٹی اور پوتی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اور ورثاء میں ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ان کی تفصیل ان کے حصے میں بیان کی جائے گی، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک سے زیادہ ہوں، متعدد ہوں، تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی، یعنی میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا ادائے قرض کے بعد، اگر میت پر کوئی قرض تھا وہ ادا کرنے کے بعد بغیر کسی کو ضرر نقصان پہنچائے، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اور اللہ علم والا اور بردبار ہے۔ یہ جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد اخیافی بھائی اور بہنیں ہیں۔ حواشی کے حوالہ سے جو دوسری آیت کریمہ قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے وہ ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
युबय्यिनु अल्लाहु लकुम अन तज़िल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, जिसका तर्जमा यूँ बनता है कि वो लोग तुमसे फतवा पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो कह दीजिए अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मरे, इसके कोई औलाद ना हो, उसके एक बहन हो, तो उसके लिए उसके तरका का निसफ हिस्सा है। यानी मरने वाला, वही बात जो पिछली आयत करीमा में बताई गई कि मरने वाला जो मैयत है वो अगर कलाला हो तो उसके वरासा में एक बहन हो तो उसके लिए उसके तरका का निसफ हिस्सा है, कुल माल से 1/2 दिया जाएगा, और वो मर्द उस बहन का वारिस होगा। अगर उस बहन के कोई औलाद न हो और अगर बहनें 2 हों तो उनके लिए उसके तरका का 2/3 होगा, यानी 2/3। और अगर कई भाई बहन मर्द औरतें हों तो एक मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। अल्लाह तुम्हारे लिए इसकी वजाहत करता है कि कहीं तुम गुमराही में पड़ जाओ, और हालांकि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज का लेक्चर इस हवाले से तमाम हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हवाशी की मज़ीद तफसील अगले लेक्चर के अंदर बयान की जाएगी। आखिर में आपसे गुजारिश है कि तक़सीम जायदाद के हवाले से इसके हल करने के लिए अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश हो तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर आप बज़रिया SMS भी सवाल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीन पर मौजूद जीमेल का जो एड्रेस दिया गया है इसके ज़रिए भी आप मेल करके सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जायदाद के हवाले से जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।